بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو طہارت، صفائی، نظافت کے مسئلے مسائل سے متعلق جاری ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تقریباً 4 احادیث رکھی گئی تھیں، جن میں سے پہلی حدیث جس کا تعلق طہارت کی اہمیت اور مکانت سے اس کا کیا تعلق تھا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی یہ نصف ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ دوسری حدیث کا تعلق شخصی نظافت سے تھا، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اور اس سلسلے میں خصال فطرت سے متعلق جو ایک حدیث وارد ہے، ایک روایت، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصال فطرت یعنی فطرت والے جو اعمال ہیں وہ 5 ہیں۔ تیسری حدیث جس میں وضو کی اہمیت اور مقام و مرتبے کے بارے میں بتایا گیا، اور چوتھی حدیث کا تعلق یہ تھا اس مسئلے سے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں۔ نماز تمام عبادات میں سب سے اہم عظیم عبادت، یہ نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان نظافت کا، صفائی کا اہتمام نہ کرے۔ اگر وہ پاک صاف ہے تو ایسی حالت میں اسے کم از کم کیا ہے، باوضو ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو کہ حدیث نمبر 5 جس کا تعلق غسل سے ہے۔ غسل یعنی نہانا، اپنے پورے بدن پر پانی بہانا۔ شریعت اسلامیہ نے حالت جنابت کی حالت میں غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی جنوبی ہو، اسے جنابت لاحق ہو، مرد ہو یا عورت، اس پر غسل واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ جنابت سے مراد کہ انسان ہم بستری کرے یا احتلام کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اگر مادہ نکل آیا تو اس کا حکم جنوبی ہے، جنابت لاحق ہوئی۔ جنابت کیوں کہا گیا اسے؟ یعنی اس کیفیت کو کہ اگر انسان ہم بستری سے فارغ ہو یا احتلام ہو جائے، مادہ نکل آئے، تو اسے جنوبی کہا گیا جنابت سے۔ جنابت اس لیے کہا گیا کیونکہ ایسا انسان نماز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے اجتناب کرتا ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نہ تو قرآن پڑھے، نہ تو قرآن کو چھوئے، اسے اجتناب کرنا ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ تو اسی لیے اس کیفیت کو انسان جب اس کیفیت میں آتا ہے اسے کیا ہے، جنوبی کہا گیا جنابت سے۔ غسل جنابت اگر دیکھا جائے تو اس کا حکم واجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ہمیں حکم دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت سے ہو، فَاطَّهَّرُوا، تو تم طہارت کا یعنی غسل کا اہتمام کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں رب العزت نے حکم دیا فَاطَّهَّرُوا، یعنی تم طہارت لازمی اور واجب وجوباً تمہیں کیا ہے، غسل کرنا ہے۔ تو غسل کا حکم جنابت سے اگر دیکھا جائے اس کا حکم کیا ہے، واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
غسل کیا، یعنی جنابت کا غسل، اور اس غسل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی تفصیل اور کیا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تک ان باتوں کو کیا ہے پہنچائی گئی۔ اسی لیے غسل جنابت اس وقت تک انسان کا غسل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ کتاب و سنت کے مطابق اس کا کیا ہے غسل نہ ہو۔ قبل اس کی کہ وہ جو حدیث ہے ادھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا غسل جنابت کا، یہ بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ چاہے وضو میں ہوں یا غسل کرنا ہو تو پانی کا آپ قدر ضرورت کیا ہے استعمال کیا کرتے تھے، یعنی پانی میں کوئی فضول خرچی اسراف نہیں ہوا کرتا تھا۔ وضو ہو یا غسل ہو تو قدر ضرورت، جتنا ضرورت ہے اتنے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے برابر پانی اس سے وضو کیا کرتے تھے، اور 5 مد کے برابر پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ وضو کتنے پانی سے کیا کرتے تھے؟ 1 مد۔ مد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اگر اس طرح رکھا جائے، اس میں جو پانی آئے اسے کیا ہے مد کہا گیا۔ تو یہ 1 مد، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلی کو ملایا جائے، اس میں جو پانی آ جائے اسے کیا ہے 1 مد کہا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے کے حساب سے جو وزن کا پیمانہ پایا جاتا ہے، لیٹر، پانی کے لیے لیٹر استعمال ہے، تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 لیٹر سے کم، پونے 1 لیٹر، 0.7 تقریباً ہے، پونے 1 لیٹر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ 1 مد کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرتے، اور 5 مد یعنی سمجھیے تقریباً 3 لیٹر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں، اگر انسان اس کے لیے حقیقت میں اگر کوشش کرے، اور اہل علم نے عمل کر کے دکھایا بھی ہے، بہت ممکن ہے، آسان ہے، لیکن انسان اس کے لیے کیا ہے کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دے گا، توفیق ملے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب پانی ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے، اس کی نعمت یا پانی کو اتنی اہمیت اور اتنی بڑی نعمت ہم نہیں سمجھتے جتنی بڑی نعمت پانی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پچھلے زمانوں میں جزیرہ عربیہ میں پانی کا حصول آسان نہیں تھا، تو پانی کی اہمیت اور پانی کی نعمت کا برابر انہیں احساس تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے، آسانیوں سے نوازا، اس میں سے کیا ہے پانی بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ ہم وضو میں یا غسل کرتے وقت پانی میں اسراف کریں۔ اس حدیث کو یاد رکھیے کہ جب حضرت سعد وضو کر رہے تھے اور پانی ذرا زیادہ استعمال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا فرمایا ما هذا السرف، یہ کیا اسراف ہے پانی کا وضو میں؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ وضو تو عبادت ہے، پانی عبادت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں پانی کو ہم ضائع تو نہیں کر دے رہے، بلکہ پانی بدن پر جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے وضو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم بہتی دریا سمندر کنارے وضو کیوں نہ کرو، تب بھی کیا ہے اس میں اسراف تمہیں نہیں کرنا، کیونکہ بہتی دریا سمندر میں اگر کوئی سمندر کنارے پانی استعمال کرتا ہے، پانی لوٹ کر کے کہاں جاتا ہے؟ اسی میں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کیا ہے اسراف سے کام نہیں لینا، بلکہ اعتدال سے کام لینا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس معمول کو ہم اپنے ذہن میں برابر رکھیں کہ آپ کا وضو 1 مد اور غسل کیا ہے 5 مد کے برابر پانی سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں، اس کا کیا ہے ہم عادی بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق کیا ہے حاصل ہوگی۔ اسی لیے بس اوقات دکھ ہوتا ہے یعنی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ فضول خرچی جو پانی میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم غور کریں، آج انسان جو 24 گھنٹے میں اپنے صفائی ستھرائی کے لیے، نظافت کے لیے پانی کا جو استعمال کرتا ہے، شاید وہ پانی ہفتے بھر اس کے لیے کیا ہے کافی ہو، اگر وہ اسراف سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائے۔ ٹوٹی کھلی ہے پانی کی، پانی بہتا جا رہا ہے اور کوئی اس کا کیا ہے خیال انسان نہیں کرتا۔ دین اسلام کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت ہمیشہ چیزوں کی حفاظت کی کیا ہے دعوت دیتی ہے، جس میں سے کیا ہے پانی بھی ہے۔ تو المہم یہ ضمناً جو ہے یہ بات بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ وضو بھی عبادت ہے اور غسل بھی عبادت ہے، تو اس میں ہم اسی طرح پانی استعمال کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ رہی بات جو حدیث ہمارے سامنے ہے، 5ویں حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا کیا طریقہ بتایا گیا۔ حدیث کے راوی حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، یعنی ام المؤمنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل من الجنابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت لاحق ہوئی اور آپ جنابت سے غسل کر رہے تھے۔ سترت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں رکھا، کیونکہ پچھلے زمانوں میں آج جیسے ماحول نہیں تھا کہ مستقل طور پر بیت الخلا ہو۔ آج جس حساب سے الحمدللہ بیت الخلا ہے، اس میں دروازے ہیں، لائٹ ہے، سب کچھ پائی جاتی ہے، غسل خانہ ہے، ساری چیزوں کا اہتمام ہے۔ ایک گھر ایک چھوٹا کمرے کے برابر کیا ہے بیت الخلا ہوا کرتا ہے آج کے بعد۔ تو اس طرح آسانی نہیں تھی، دروازے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، مستقل باقاعدہ اتنے اہتمام سے جگہ نہیں بنا پاتے تھے لوگ۔ تو اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پردے میں رہنا کی ضرورت ہے، انسان جو ہے غسل کرتا ہے۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں رکھا، سترت کسی پردے سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے پردے میں رکھا۔ کس حالت میں؟ جب آپ یغتسل من الجنابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل کر رہے تھے۔ آگے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت کے طریقہ کیا ہے بتاتی ہیں، کہتی ہیں فغسل یدیہ، نہانے سے پہلے بدن پر پانی بہانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ فغسل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، بالٹی میں جو پانی ہے، برتن میں جو پانی ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا، تاکہ اگر کوئی گندگی لگی ہے، کوئی غلاظت ہے، اس کا اثر کیا ہے پانی میں نہ ہو۔ آگے فرماتی ہیں ثم صب بیمینہ علی شمالہ، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یمین یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو لے کر کے آپ نے پانی میں ڈالا، اس سے پانی لیا اور اس پانی کو اپنے شمال پر، اپنے بائیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر کیا ہے ڈالا۔ کس لیے الٹے ہاتھ پر ڈالا؟ فغسل فرجہ وما اصابہ، الٹے ہاتھ پر پانی اس لیے ڈالا شمال پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنی شرمگاہ کی صفائی کی۔ شرمگاہ، اور شرمگاہ پر جو لگا ہے وما اصابہ، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی، کیونکہ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے،
بعض اہل علم کے یہاں حرام بھی ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنا بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ کیا ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو پہلے دھویا، پھر سیدھے ہاتھ سے پانی لینے کے بعد الٹے ہاتھ میں رکھ کر اپنی شرمگاہ کو صاف ستھرا کر لیا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین میمونہ نے، ثم مسح بيده على الحائط او الارض، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا یا اسے صاف کیا۔ اب آج جیسے جو ہے صابن یا کوئی لکوڈ نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنے ہاتھ کو کیا ہے صاف ستھرا کر لے، اس لیے پچھلے زمانہ میں آج بھی دیہاتوں میں چلیے، دیہات میں یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ ہاتھ میں اگر کچھ غلاظت ہے، کوئی پلیت چیز ہے، تو زمین پر مٹی میں اپنے ہاتھ کیا ہے مل دیتے ہیں، رگڑ دیتے ہیں تاکہ غلاظت کے آثار چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کی صفائی کے بعد آپ نے کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کی صفائی کی، یا یوں سمجھے کہ زمین پر یا دیوار پر کیا ہے آپ نے اسے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو رگڑا۔ آگے فرماتی ہیں ثم توضأ وضوءه للصلاة، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور کون سا وضو کیا؟ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور نماز کے لیے وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ، کیونکہ اگر بسم اللہ کا اہتمام نہیں کیا تو وضو شمار نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ کہہ کر اسی طرح وضو کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے وضو ثابت ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت میمونہ کیا فرماتے ہیں کہ ثم توضأ وضوءه للصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، غیر رجلیہ، لیکن آپ نے اس موقع پر اپنے دونوں قدموں کو وضو میں دھویا نہیں، یعنی پورا وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا، ناک منہ میں پانی ڈالنا، چہرے کی صفائی کرنا، دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا، مسح کرنا، لیکن آپ نے اپنے دونوں قدموں کو نہیں دھویا۔ ثم افاض على جسده الماء، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل بدن پر پانی کو بہایا، اور مکمل بدن پر پانی کو بہانا گویا کہ آپ نے کیا ہے غسل انجام دیا۔ جب مکمل بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بہایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم تنحى، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اس جگہ سے آپ ہٹ گئے، دور ہو گئے، کنارے ہو گئے، فغسل قدمیہ، اس جگہ سے ہٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدموں کو کیا ہے دھو لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کیا ہے روایت کرتی ہیں، نقل کرتی ہیں۔ اور یہ غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا غسل تھا؟ جنابت سے جو غسل تھا وہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی سنت پر اسی طریقے پر عمل کرنا زیادہ کیا ہے افضل اور اکمل ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طریقہ نہیں اپناتا، یہ مکمل جس طرح تفصیل بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی، بلکہ بسم اللہ کہہ کر غسل کی نیت کر کے پانی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج یعنی ماحول ہے، شاور ہے، یا پانی میں کود جاتا ہے سمندر میں، ندی وغیرہ میں، حوض میں، تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ اسے جو ہے مجزئ کہتے ہیں، یہ غسل جواز ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے ایسا غسل۔ لیکن اگر دیکھا جائے افضل اکمل وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ رہا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کیا ہے عمل رہا۔ ادھر اس حدیث میں یہ جو بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اسی طرح کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مگر اپنے دونوں پاؤں کو نہیں دھویا۔ ان دونوں قدموں کو کب دھویا؟ جب مکمل آپ نے اپنے بدن پر پانی بہا لیا،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جہاں پر غسل کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ادھر پانی اکٹھا ہوتا ہے، بہہ نہیں رہا تھا پانی، تو بلا وجہ کیا ہے پاؤں دوبارہ پھر گندا ہوگا، یعنی مستعمل پانی اس میں لگ سکتا ہے، کچھ غلاظت لگ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سے جو ہے کنارے ہو کر اپنے دونوں قدموں کو کیا ہے دھو لیا، جہاں پر کیا ہے صاف ستھری زمین یا ماحول تھا۔ تو اس پر اگر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے ایک دوسری روایت میں کہ آپ نے مکمل غسل کیا اور جس میں کیا ہے آپ نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بدن پر کیا ہے پانی کو بہا لیا۔ تو یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ، جیسے کہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کیا ہے روایت کرتی ہیں، اور جیسے کہ بات گزری کہ افضل اور اکمل طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی پورا پانی بہا لیتا ہے یا بارش ہو رہی ہے، مثلا زوردار بارش ہو رہی ہے اور نیت کر کے اسی بارش کے پانی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، بشرطے کہ بدن پر کہیں پر کوئی غلاظت کوئی نجاست کیا ہے باقی نہ رہے، جیسے کہ اکثر اہل علم کا کہنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں چھٹی حدیث، جس حدیث میں ایک دوسرے غسل کا ذکر ہے جو کہ خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہے، اور یہ غسل ہے حیض و نفاس سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے نصیب میں حق میں رکھا ہے کہ انہیں حیض آتا ہے اور نفاس کے مرحلے میں بھی کیا ہے عورت پائی جاتی ہے، اور جب عورت اپنے ان مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس پر غسل کو واجب کیا ہے، چاہے وہ حیض سے پاک ہو یا حالت نفاس سے۔ جب پاک ہو یعنی مرحلہ وقت ختم ہو، خون رک جاتا ہے، تو اسے کیا ہے غسل کرنا یہ بھی اس پر کیا ہے واجب ہے اور لازمی ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور غسل کا طریقہ پوچھتی ہیں۔ کون سا غسل؟ روایت میں ہے غسل المحیض، کہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو وہ غسل کس طرح انجام دے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ماں عائشہ فرماتی کہ حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا، اور یہ کون اسماء ہیں؟ اس میں محدثین کا اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں، لیکن ایک جماعت محدثین کا کہنا یہ ہے بعض روایات کے مطابق کہ اسماء یہ اسماء بنت شکل رضی اللہ عنہا ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا طریقہ ہونا چاہیے غسل کا، اس کے بارے میں کیا ہے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے بارے میں بتایا۔ اور یقیناً کیا ہے اس حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے ایک اہم سبق ہے، ہر ایک کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، کہ دینی مسئلے مسائل، شریعت کے مسئلے مسائل، خاص طور پر اس قسم کے مسئلے مسائل، غسل جنابت ہو گیا، غسل حیض ہو گیا مثلا، بہت صریح الفاظ میں بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، بلکہ کنایتاً، اشارتاً اگر بات سامنے والے تک پہنچائی جا سکتی ہے تو اس پر کیا ہے اکتفا کیا جائے، یعنی صاف لفظوں میں، بہت زیادہ تفصیلات میں، بہت ہی باریکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا کہ آپ جو ہے اس قسم کے مسائل کو اس طرح بیان کریں، بلکہ اشارتاً، کنایتاً اتنی ہی بات کہہ دی جائے جس سے سامنے والا سمجھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسی ایسا اسلوب اور ایسا انداز بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا ہے یہ بات ثابت ہوگی، معلوم ہوگی
کیونکہ آج جہاں بہت کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں، دوسروں تک بات پہنچانے میں ایک منحرف طریقہ، غلط طریقہ جو اپنا لیا گیا ہے کہ جنسی معاملات ہوں، جنابت سے متعلق مسائل ہوں، یا کسی اور مسئلے سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، بہت زیادہ صریح الفاظ استعمال کرنا اور بہت گہرائیوں میں جا کر کے بیان کرنا، یہ کیا ہے، ایک بعض لوگوں کے اندر کیا ہے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا کیا ہے، سراسر کیا ہے، غلط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا ہے، مخالفت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سب سے بہترین طریقہ ہے دعوت کا۔ ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، دینی مسائل ان کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، دوست و احباب کو، تو وہی طریقہ اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان تھا۔ اور یہی قرآن میں بھی ہے، جب قرآن میں غسل واجب قرار دیا، اس کے اسباب بیان کیے کہ غسل واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، او لامستم النساء، اگر تم نے عورت کو چھو لیا۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں او لامستم ملامست سے ہے، چھونے سے ہے، تو گویا کہ اس کا حرفی جو ترجمہ، لفظی جو ترجمہ ہوگا کہ تم نے اگر عورت کو چھو لیا تو تم پر غسل واجب ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ او لامستم النساء، اگر تم نے ہم بستری کی، مصاحبت ہوئی، بستر کا معاملہ پیش آیا، تو ایسی حالت میں تم پر کیا ہے، غسل واجب ہے۔ ایک ایمان رکھنے والا شخص جو سمجھتا ہے قرآن کے مزاج کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، اس آیت کو جب پڑھ کر کے کوئی یہ سمجھائے گا کہ او لامستم النساء، اگر تم نے عورت کو چھو لیا، تو وہ سمجھ لے گا۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ بہت ساری تفصیلات صریح الفاظ میں بیان کر دینا یہ درست نہیں، خلاف سنت ہے، بلکہ اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں کیا ہے بیان کی جا سکتی ہیں، تعلیم دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ قرآن نے ہمیں سمجھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا۔ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد عورت کس طرح غسل کرے، مکمل طہارت اختیار کرے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ صحابیہ کا کہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے غسل کا طریقہ، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تأخذ احداکن ماءها وسدرتها، پہلا عمل جو عورت کرے وہ یہ کہ وہ اپنے لیے پانی کا انتظام کرے، پانی حاصل کرے، پانی کا انتظام کرے، وسدرتها، اور اپنی بیری کے پتے جو ہے اس کا انتظام کر لے۔ بیری کے پتے کا بالخصوص ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ نظافت، صفائی ستھرائی، جراثیم وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک اچھا نسخہ پایا جاتا ہے، اچھی چیز پائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی جدید جو چیزیں پائی جاتی ہیں، صابن ہے، کوئی لکوڈ ہے، اسے استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرتا ہے، پاک چیز، جس سے نجاست، غلاظت، میل کچیل، پلید چیزیں چلے جائیں، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، اور سنت پر استعمال ہو جائے گا، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو آپ نے جو پہلی تعلیم دی، تأخذ احداکن ماءها وسدرتها، کہ تم میں سے اپنا ایک عورت اپنے پانی کو حاصل کرے، یعنی پانی کو اکٹھا کرے، پانی کا انتظام کرے، اور اسی طرح بیری کے پتوں کو، بیری کا پتا، فتطہر فتحسن الطہور، اب اس کے بعد خوب اچھی طرح وہ غسل کرے، خوب اچھی طرح غسل کرے، ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکا شدیدا، اور جب خوب اچھی طرح غسل کرے تو اپنے سر پر جب پانی ڈالے تو خوب اچھی طرح پانی کیا ہے اپنے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے، کیونکہ عورتوں کا بال بنسبت مردوں کی کیا ہے بڑے ہوتا ہے، بڑے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوب اچھی طرح سر پر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح کیا ہے پانی کو سر تک یا بالوں کے جڑوں تک پہنچائے۔
ادھر یہ مسئلہ بھی ہے، اگر عورت نے اپنے بالوں کو باندھا ہوا ہے، چوٹی باندھی ہے مثلا، تو کیا وہ کھولنا لازمی ہے؟ یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر یقین ہے عورت کو اور غالب گمان ہے کہ یقین ہے کہ وہ پانی کو جڑوں تک پہنچا سکتی ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، نہ کھولے اپنے بالوں کو۔ ورنہ اگر اس بات کا عین خدشہ ممکن ہے، امکان ہے کہ بال خشک رہ جائیں گے اور جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو ایسی حالت میں اسے کیا ہے؟ کھولنا ہوگا۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی تبلغ شؤون رأسها، اتنا اپنے سر کے بالوں کو رگڑے اور اس پر پانی ڈالے کہ اس کے بالوں کے جڑوں تک کیا ہے؟ پانی پہنچ جائے۔ ثم تصب علیہ الماء، پھر اس کے بعد اپنے سر پر کیا ہے؟ خوب اچھے سے پانی ڈالے۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، ایک عمل عورت یہ بھی کرے کہ ایک فرصہ کہتے ہیں قطن کو، یعنی روئی کو یا کپڑا لے لیجئے، اس کپڑے کے ذریعے کوئی بھی ایسا مادہ استعمال کر لے جس سے خون اور خون کے آثار کیا ہے؟ ختم ہو جائیں، اور وہ جسم پر کیا ہے؟ عورت کے کیا ہے؟ باقی نہ رہے۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو یعنی بیان کیا غسل کا۔ اگر عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہے تو اسے اس طرح جو ہے غسل کرنا ہے۔ پہلی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ اپنے پانی کا انتظام کرے، اور پانی کے ساتھ سدرہ یعنی بیری کے پتے ہوں، اور کوئی ضروری نہیں کوئی اور چیز ہے اگر بیری کے پتے کے علاوہ، جیسے کہ صابن وغیرہ ہے، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے سر پر جو ہے خوب اچھی طرح پانی ڈالے، بالوں تک، بالوں کے جڑوں تک خوب اچھے سے پانی پہنچائے، اور پورے بدن پر خوب اچھے سے پانی ڈالے۔ آخری عمل یہ کہ خون کے جو آثار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسی فرصہ یعنی کسی کپڑے کو یا روئی کو لے کر کے استعمال کرے، جس سے خون کے آثار کیا ہے؟ ختم ہو جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ طریقہ بتایا اس عورت کے لیے جو عورت اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوتی، اسے غسل کیسے کرنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، اسی حدیث کی روایت میں، کہ عورت نے جو سائلہ تھی اسماء بنت شکل، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی، اس تفصیل کا کچھ حصہ سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور خاموشی اختیار کی۔ اس جگہ پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، انہوں نے فوراً جو ہے صحابیہ کا ہاتھ پکڑا، ایک کنارے لے گئی، مزید کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مزید تفصیلات سے کیا ہے انہیں کیا ہے سمجھا دیا گیا۔ ادھر وہی بات آئی جیسے کہ شروع میں نے کہا، خاص طور پر اگر سائل یا سوال کرنے والی عورت ہے اور سوال کسی مرد سے، کسی عالم سے کیا جا رہا ہے، تو بہت زیادہ بے تکلفی کے ساتھ کھل کر صاف الفاظوں میں بات کرنا کیا غیر مناسب ہے، بلکہ قدر ضرورت بات کرے اور کنایتاً بات کرے۔ اور اسی طرح اگر ممکن ہے کہ کسی عورت کے ذریعے اسے تعلیم دی جا سکتی ہے تو اس عورت کے ذمہ کیا ہے یہ ذمہ داری دے دے کہ اسے کیا ہے یہ طریقہ کیا ہے بتا دے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث اور جس کا تعلق طہارت سے ہے، اور وہ یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جو کلمہ گو ہے اپنے بدن کو نجاست سے پاک صاف رکھے۔ پیشاب ہے مثلا اگر لگے تو فوری طور پر اپنے بدن کو اس سے صاف ستھرا کرے۔ کپڑا بھی اگر لگا ہے تو اس کپڑے کو بھی پہلی فرصت میں کیا ہے صاف کرے۔ اسی طرح قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو فوری طور پر جو نجاست پلید چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف کرے۔ ایک معاملہ ہے جیسے کہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست سے صفائی ستھرائی کا طریقہ بتا دیا۔ جس طرح آپ نے ہمیں جنابت لاحق ہو جائے مرد کو عورت کو اس سے کیسے صاف ستھرا ہو اس کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاست اگر بدن میں لگ جائے تو ہم اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا کریں اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔
حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس حدیث میں بھی ہمارے لیے سبق ہے دوبارہ پھر کہ ہمارے اندر حیا پایا جانا کتنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ارسلنا المقداد ابن الاسود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مقداد ابن الاسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ سوال کرنے کے لیے۔ کیا سوال کرنے کے لیے؟ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ، کہ ایک انسان سے مذی نکل آتی ہے تو ایسی حالت میں وہ اس نجاست سے صفائی ستھرائی کیسے اختیار کرے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مذی اور دوسری چیز ہے منی۔ منی کے خروج سے جیسے کہ بات گزری ہم پر کیا ہے؟ غسل واجب ہے، لیکن خروج مذی کیا اس پر غسل واجب ہے؟ اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور مذی اس مادے کو کہتے ہیں جب انسان کے اندر شہوت کا ابھار ہو، شہوت آئے، کچھ مداعبہ ملاعبہ کا معاملہ ہو تو انزال سے پہلے کیا ہے؟ یہ مادہ کیا ہے؟ نکل آتا ہے۔ تو اس کے خروج پر نکلنے پر کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے طہارت اختیار کریں؟ اس کے بارے میں حضرت مقداد کو یہ سوال لے کر کے کس نے بھیجا؟ حضرت علی ابن ابی طالب نے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا اپنا معاملہ تھا یہ کہ بہت زیادہ ان سے یہ مادہ نکل آتا، لیکن ان کے اندر یہ جرأت نہیں کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ جیسے کہ خود حضرت علی فرماتے ہیں مجھے شرم آئی، حیا، کیونکہ آپ کی بیٹی فاطمہ میری زوجیت میں ہے، اسی لیے کیا ہے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، اور حضرت مقداد کو میں نے کیا ہے ذمہ داری دی۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر جامع معنی جواب دیتے ہیں۔ آپ نے غسل کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا توضأ وانضح فرجک، تم وضو کرو اور اپنی شرمگاہ کو صاف کر لو۔ حدیث کے الفاظوں میں دیکھیں، پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ توضأ، وضو کرو، اس کے بعد کیا حکم دیا؟ وانضح فرجک، کہ تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ مطلب کیا کہ ترتیب یہی ہوگی پہلے وضو کرے بعد میں شرمگاہ کی حفاظت کرے؟ نہیں، کیونکہ ایک دوسری روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شرمگاہ کی صفائی طہارت، جہاں پر مادہ لگا ہے اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تم کیا ہے وضو کر لو، تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ تو مذی کے خروج پر غسل واجب نہیں ہے، اور یہ شریعت کی آسانی ہے۔ شریعت ہمارے ساتھ بہت آسان اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ مذی کے خروج پر غسل واجب نہیں ہے، بلکہ شریعت نے صرف کیا ہم پر وضو یا صفائی ستھرائی، پانی کے ساتھ اس کی صفائی ستھرائی، تم پاک صاف ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے کیا ہے وضو کر لیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ بدن پر نجاست اگر لگے، کسی بھی قسم کی نجاست، اور یہ حکم جو ہے توضأ وانضح فرجک صرف مذی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی پلید نجس چیز، نجاست کی چیز لگ جائے، پیشاب ہے، پاخانہ وغیرہ ہے، بدن کو لگ جاتا ہے یا کپڑے کو لگ جاتا ہے، اس سے صفائی ستھرائی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے پانی سے صاف ستھرا کر لیں۔ بدن پر شرمگاہ پر لگا ہے تو اسے صاف ستھرا کر لیں، اس کے بعد ہم وضو کر لیں اور ہم کیا ہے پاک صاف ہو جائیں گے، اور اس سے کیا ہے ہم اپنی نماز کا اور دیگر عبادات کا بھی کیا ہے ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 8، اور جو کہ آج کی مجلس میں آخری حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مقامات اور انسان کے بدن میں کچھ جگہ ایسی پائی جاتی ہیں، کچھ حصے ایسے پائے جاتے ہیں جہاں پر میل کچیل، گندگی، پسینہ وغیرہ ہوتا ہے،
تو ادھر سے بدبو وغیرہ آنا اس کا زیادہ امکان رہتا ہے. ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور یہ بتایا کہ یہ معاملات فطرت میں سے ہیں. اسی لیے اس روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 امور اور 10 عمل یہ فطرت میں سے ہے. پچھلی مجلس میں یاد ہے کہ فطرت کے اعمال کے ذکر تھے، کتنے تھے؟ وہ 5 تھے، اور بتایا گیا تھا ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں 10 کا ذکر ہے. تو یہی حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 من الفطرہ، 10 اعمال، 10 معاملات ایسے ہیں جو کہ فطرت میں سے ہیں. فطرت کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی مزاج پر پیدا کیا ہے. یعنی انسان عقل مند خیر اور شر کو سمجھتا ہے، آگ کو اور پانی میں فرق کرتا ہے کہ پانی پینے کے لیے ہے، اس کو اگر چھو لیا کچھ نقصان نہیں ہمارا، لیکن اگر آگ کو پکڑ لیا تو انسان جل سکتا ہے جو عقل مند. تو یہی فطرت سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو یہ اس مزاج پر پیدا کیا کہ یہ 10 معاملات، 10 امور کا وہ اہتمام کرے گا. اور انبیاء کرام نے اس کی پابندی کی، تمام انبیاء کرام نے. اسی لیے ان 10 امور کو انبیاء کرام کی سنت بھی بتائی جاتی ہے. وہ 10 امور کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قص الشارب، قص الشارب، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرنا، کاٹنا. اور کتنا کاٹنا ہے مونچھ کو؟ اتنا کاٹے کہ اس کے ہونٹ نظر آنے لگیں. یہ نہیں کہ اس کے بال مونچھ کے اس کے ہونٹوں کو کیا ہے ڈھکے ہوں، بلکہ مونچھ اس کا ہونٹ کیا ہے ظاہر ہو. اتنا کم از کم اتنا کیا ہے اپنے مونچھوں کو کیا ہے کاٹنا ہے. یہ فطری عمل ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اپنے چہرے پر جو لحیہ داڑھی ہے اس کا اعفاء ہو. اعفاء یعنی اسے چھوڑ دیا جائے اس کی حالت میں، اسے چھیڑا نہ جائے، اسے کاٹا نہ جائے، اسے چھوٹی نہ کی جائے. جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وَفِّرُ اللِّحَىٰ، کہ اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، جس حالت میں ہے وہ بڑی ہو، اسے چھیڑا نہ جائے. یہ بھی فطری اعمال میں سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اسی فطرت پر ہر انسان کو پیدا کیا اور انبیاء کرام کی سنت ہے. آگے ایک تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والسواک، مسواک کرنا، یعنی منہ کی یا دانتوں کی صفائی ستھرائی مسواک کے ذریعے. کیا مسواک ہی کرنا لازمی ہے؟ کوئی اور طریقے سے دانتوں کی صفائی کرنا مناسب نہیں؟ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اولا افضل اکمل مسواک ہے، اگر میسر ہے تو اس کا استعمال کیا جائے. ورنہ اگر کوئی کسی اور طریقے سے اپنے دانتوں کی صفائی کرتا ہے، جیسے کہ آج ٹوتھ پیسٹ وغیرہ پایا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ سنت پر فطرت پر کیا ہے عمل ہو جائے گا. اور مسواک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا اس میں منہ کی صفائی ہے، مرضات للرب، رب کی رضامندی ہے. سبحان اللہ. یعنی دانتوں کی صفائی ستھرائی یہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، بلکہ اگر نیت ہے تقرب، عبادت کی نیت ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی مسواک کرتا ہے، اپنے دانتوں کی صفائی کرتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا فائدہ تو ہے ہی، لیکن مرضات للرب، رب کی رضامندی بھی اسے حاصل. انشاءاللہ مزید اور تفصیل مسواک سے متعلق آگے جو ہے چند احادیث کے ذریعے آنے والی ہے، لیکن آج نہیں، اگلی ملاقات میں. آگے فرمایا آپ نے چوتھا عمل واستنشاق الماء، پانی کو ناک میں لے جانا. پانی کو ناک میں لے جانا یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں
اپنی ناک کی صفائی کرتے ہیں، تو صرف وضو میں نہیں بلکہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو، ناک میں گندگی رہتی ہے، جب کبھی محسوس ہو تو ناک کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ تو آپ نے فرمایا واستنشاق الماء، استنشاق کہتے ہیں کہ کھینچنے کو، تو پانی کو چڑھائے اوپر، صرف یہ نہیں کہ پانی لے کے ایسے ڈال لے جیسے کہ بعض لوگ کرتے، نہیں، پانی کو رکھ کے خود کھینچے اپنی ناک سے، جتنا پانی اندر جا سکتا ہے لے جائے۔ کچھ تکلیف ہوتی ہے جس کی عادت نہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے اس کا جب معمول ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ عمل کیا ہے آسان ہو جائے گا۔ واستنشاق الماء، پانی کو کیا ہے کھینچو اپنی ناک میں، اس سے کیا ہے ناک کی صفائی ستھرائی ہوگی۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا وقص الاظافر، اپنے ناخونوں کو تراشو، ناخونوں کو کاٹو، اور آپ نے اظافر کا لفظ کہا جمع، یعنی جتنے ناخون ہیں تمہارے، یہ نہیں کہ 9 یعنی دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10 ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناخن کاٹو کہ تم 9 انگلیوں کی کاٹ لو، 1 انگلی کی چھوڑ دو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پوچھا جائے کیا وجہ ہے تو کوئی معقول سبب انسان نہیں بتا پاتا، خلاف سنت یہ عمل ہے۔ تو اظافر یعنی جتنے ناخن ہیں، دونوں ہاتھوں میں جو ناخن ہیں انگلیوں میں، تمہارے دونوں قدموں میں جو انگلیوں میں ناخن ہیں، تمام ناخنوں کو کاٹا جائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وغسل البراجم، کہ براجم کی صفائی ستھرائی ہو۔ براجم کسے کہتے ہیں؟ براجم کہتے ہیں کہ ایک انگلی سے دوسری انگلی کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے، یعنی جوڑ جو ہوتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی ہو، کیونکہ پانی میں ہاتھ جب آپ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں تو آسانی سے پانی ادھر نہیں پہنچتا، اگر پانی پہنچ بھی جاتا ہے تو بس اوقات اس میں کچھ نہ کچھ میل کچیل گندگی رہ جاتی ہے، تو جب تک اس کا آپ اہتمام نہ کریں، انگلیاں نہ ڈالیں، صاف نہیں ہوتا۔ تو اس کی صفائی ستھرائی کرنا، جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، یہ بھی فطری اعمال میں سے ہے، فطرت میں سے۔ وغسل البراجم، آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَتْفُ الْإِبِطِ، کہ اپنے بغل کے بالوں کو، اپنے بغل کے بالوں کو نتف کرو، اور جیسے کہ بات گزری، نتف کسے کہتے ہیں؟ اکھیڑنے کو، نوچنے کو، کھینچنے کو۔ یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اچھا، یہ اکمل افضل ہے، لیکن اگر کوئی استرے کے ذریعے چھیل دیتا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحلق العانہ، اپنے ناف کے بالوں کو، آگے کی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہیں اسے کیا ہے صاف کیا جائے، اسے کیا ہے حلق کیا جائے، مڑوایا جائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 9 وانتقاص الماء، وانتقاص الماء، سبیلین یعنی پیشاب پیخانے کے راستے سے جو نجاست نکلتی ہے اس کی صفائی ستھرائی، پانی کے ذریعے، یا اگر دیکھا جائے تو کسی اور چیز کے ساتھ، وہ جیسے کہ پچھلے زمانوں میں پتھروں کا استعمال ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے، المہم وانتقاص الماء کی سبیلین سے اگر کچھ نکلا ہو پیشاب پیخانہ، اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے، یہ بھی فطرت کے اعمالوں میں سے ہے۔ غور کریے کتنا عام ہمارا دین، کتنا صاف ستھرا، صفائی ستھرائی کی تعلیم دینے والا دین۔ یعنی آج لوگ، یعنی افسوس ہوتا ہے غیر مسلموں اور غیر قوم جو فطرت سے منسلخ ہو گئی، ان کے طور طریقے پر انسان چلتا ہے۔ پیشاب کرنا ہے جیسے وہ جا کر کے کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں، بغیر کسی صفائی ستھرائی کے، بغیر کسی طہارت کے اہتمام کے۔ یہ آج جو ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقے میں چیز پائی جاتی ہے بسا اوقات، حالانکہ اتنا پیارا، اتنا صاف اور اتنی اہم تعلیمات ہے کہ بدن کے حصوں میں جہاں کہیں پر میل کچیل نجاست پائی جا سکتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دے رہا، اور یہ فطری اعمال قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے اسی مزاج پر، اسی حالت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صحابہ رسول وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، 10واں جو عمل ہے میں اسے بھول رہا ہوں۔ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، 10واں جو عمل ہے
میں اسے بھول رہا ہوں، مجھ کو یاد نہیں پڑ رہا ہے، لیکن غالب گمان امید الا ان تکون المضمضہ، وہ مضمضہ تھا۔ مضمضہ کسے کہتے ہیں؟ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا، یعنی پانی ڈال کر کے خوب اچھی طرح منہ میں اسے گھمانا چاروں طرف، منہ کی صفائی کرنا پانی سے، اسے مضمضہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ 10واں عمل فطری جو ہے غالباً جہاں تک مجھ کو یاد پڑ رہا ہے وہ مضمضہ تھا۔ تو یہ کتنے اعمال ہو گئے ہیں؟ 10 اعمال، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من الفطرہ، یہ فطرت میں سے ہیں، فطری اعمال میں سے ہیں۔ پہلا عمل مونچھ کو مونچھے کٹوانا، دوسرا عمل داڑھی کو اس کی حالت میں چھوڑ دینا، تیسرا عمل مسواک کرنا، چوتھا عمل پانی کو کھینچنا استنشاق ناک میں، پانچواں عمل ناخون تراش کرنا یا ناخونوں کو تراش کرنا، چھٹا عمل جوڑ اور انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہیں ادھر جو ہے صفائی ستھرائی اچھے سے کرنا، ساتواں عمل بغل کے بالوں کو نوچنا، ادھر کے بالوں کو نکالنا، آٹھواں عمل آپ نے فرمایا کہ آگے کی شرمگاہ پر کے ارد گرد جو بال ہے ان کو مڑوانا، نواں عمل کہ سبیلین یا پیشاب پیخانے سے فارغ ہونے کے بعد نجاست کی صفائی ستھرائی ہو، اور آخری عمل 10واں عمل جو فطری عمل تھا وہ مضمضہ، یعنی منہ میں پانی ڈال کر منہ کی کیا ہے صفائی کرنا اور کلی کرنا۔ یہ 10 اعمال فطری اعمال میں سے ہیں، اور ان پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً کیا ہے اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ یہی مقامات ہیں انسان کے بدن میں جہاں پر عموماً کیا ہے غلاظتیں، نجاستیں یا میل کچیل کیا ہے پائی جاتی ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کو صفائی ستھرائی کی تاکیدی کیا ہے حکم دیا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، بلکہ ان اعمالوں کو اور ان امور کو فطرت کے اعمال میں سے کیا ہے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی کیا ہے اور حاصل کرنے کی اپنانے کی کیا ہے توفیق دے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں محترم حضرات جن کا تعلق نظافت سے، صفائی ستھرائی، طہارت سے، اور یقیناً یعنی جنابت سے غسل ہوتا ہے، اور دیگر جو ہے طریقے ہمارے اندر الحمدللہ پایا جائے صفائی ستھرا، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کیا ہے عمل ہو، یعنی معمول نہ سمجھے، یعنی اس کو معمولی نہ سمجھے کہ نہ کریں ہم۔ اگر ٹھیک ہے جائز ہے کہ آپ اپنے پورے بدن پر پانی ڈال دیں، آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بہتر افضل اکمل کیا نبی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ کیا پتہ ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، اور اس عمل کی برکت کیا ہے ہم جنت تک کیا ہے پہنچ جائیں۔ کسی عمل کو یا کسی سنت کو معمولی کمتر کیا ہے نہیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہماری بات ہوگی وہ جمعے کے غسل سے متعلق اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح مسواک سے متعلق جو ہے چند تفصیلات کیا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔